ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے درس تراویح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید سے 23ویں سپارے کا خلاصہ اور چند اہم واقعات۔ اس پارے میں سورہ یاسین ابتدا میں ہی موجود ہے۔ سورہ یاسین کے ساتھ سورہ صافات اور پھر سورہ صاد اور پھر سورہ زمر کا کچھ حصہ موجود ہے۔ ابتدا میں سورہ یاسین شریف ہے، تو سب سے پہلے آئیے سماعت فرمائیے کہ سورہ یاسین شریف میں کیا کیا عنوانات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کے عنوانات میں سے جو اہم عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کو بیان کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منصب کو بیان کیا گیا، اور قیامت میں مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ عناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل کرنے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بستی جس کا نام انطاکیہ تھا، اس کے لوگوں کی مثال بھی دی گئی جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے، استہزاء کرتے رہے، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے کے لیے آیا تو اس مرد مومن کی نصیحت کو بھی نہ مانا اور بغض رکھتے ہوئے اسے شہید کر ڈالا۔ نصیحت کرنے والا تو جنت میں چلا گیا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ جہنم میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش اگر اختیار کی تو ان پر بھی عذاب ڈالا جا سکتا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے اور جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کفار کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید بھی سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کر دی اور یہ بتا دیا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں،
اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح سورہ صافات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا ان میں سے بندے کا عقیدہ ہے۔ اکثر بنیادی عقائد کے حوالے سے آپ گفتگو پڑھیں گے ان صورتوں میں کہ جو مکی ہیں، اور سورہ صافات بھی چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اکثر بنیادی عقائد کے اعتبار سے اس میں بھی گفتگو کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وحی، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس سورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والوں، جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے یہ فرمایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کہ آسمان و زمین ان کے درمیان موجود تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دن ان قریب آنے والا ہے جس میں ان کفار کو انتہائی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ لوگوں کو کس کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو وہ عذابات سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے، اور ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ کفار کا ایک عقیدہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو بیان فرما کر رد کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی۔ اور تیسری سورہ مبارکہ سورہ صاد اس پارہ میں موجود ہے۔ اس کے جو مرکزی عنوانات ہیں ان میں یہ ہے کہ کفار سے ان کے عقائد کے بارے بحث کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے، جیسے توحید، نبوت، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی بیان کر دیا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد یعنی دشمنی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہیں میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا، اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کا دردناک عذاب بھی بیان کر دیا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا جیسا کہ پچھلی امتوں کو ہلاک کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ حضرت ابراہیم
اسحاق، حضرت یعقوب اور اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دینا ہے۔ آخر میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اسی پارہ میں سورہ زمر کا کچھ حصہ بھی ہے۔ زمر گروہ اور کئی جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم فرمایا، اور بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اور مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرما دیا گیا جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے، اور ان کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ مانا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کے مسخر ہونے اور مختلف مراحل میں انسان کی تخلیق سے استدلال کیا گیا، اور کفار کی اس عادت کی مذمت کو بیان کر دیا گیا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بتوں کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں آسانی ملتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں اور کفار کے مابین فرق کو بیان کیا گیا کہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند ہیں۔ جی ہاں، مسلمان جو ایمان لانے والے، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، وہ دونوں جہان میں سعادت مند ہیں، اور کفار دونوں جہان میں ہی شقی ہیں، بدبخت ہیں، اور عذاب دیکھ کر تمنا کریں گے کاش کہ فدیہ دے کر وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ اس بات کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا کہ جب مسلمان اس کی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سن کر کفار کے دل مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ گناہ گاروں کو تسلی دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس سورہ کے آخر میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور کافروں اور مسلمانوں کی جزا کا تذکرہ بھی کر دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ایک خلاصہ اور ان سورتوں کے عنوانات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے اب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ چند ایک واقعات آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور وعظ و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال کو بیان کیا گیا، ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ کہ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر جھکا نہیں سکتے، اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے، حق کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے
کہ یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے، اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو جہل نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو معاذ اللہ پتھر کے ساتھ آپ کا سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ چپک کر لپٹ کر رہ گئے۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا، تو وہاں اس کا ایک مخزومی دوست ولید بن مغیرہ تھا۔ وہ بدبخت کہنے لگا یہ کام تو میں کر دوں گا اور ان کا سر کچل کر میں واپس لوٹوں گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، وہ پتھر لے کر آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو بینائی ہے اسے سلب فرما لیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سن رہا تھا لیکن آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ بھی پریشان ہوا، اپنے یاروں کی طرف واپس پلٹا اور وہ بھی اسے نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہی اسے پکارا اور اس سے کہا تو نے کیا کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ اور اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کا سر کچل کر واپس پلٹے گا۔ وہ خیر پتھر اٹھا کر چل پڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال تو بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزیٰ کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیہ مبارکہ بھی کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر یہ کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں، ان کو کچھ نہ ملے، اس لیے انہیں کھلانے کو دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یعنی جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں نہ دیا تو ہم اگر دیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے لیے صرف کہی تھی، اور یہ بات انتہائی باطل تھی کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں ہی آزمائشیں ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے ہوتی ہے اور مالدار کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مشیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ زندیق لوگ تھے۔ جب ان سے
کہا جاتا کہ مسکینوں کو صدقہ دو، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی محتاج کر دے ہم اسے کھلائیں؟ یہ تو خالق کائنات کی مشیت کے خلاف بات ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں کھلاتے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ بھی دیتا ہے، اور اس کے سینے کو کشادہ بھی فرما دیتا ہے، اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، شرح صدر فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیا ہے، اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے، اور اسلام کی بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور اسے حق قبول کرنے کی ہدایت بھی رب ذوالجلال نے عطا فرما دی ہے، تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے یقین و ہدایت پر ہے، یہ اس جیسا ہو جائے گا؟ یعنی کیا یہ اس جیسا ہو جائے گا جس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے تو وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا؟ یقیناً دونوں میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اس کا نام فرما برداروں میں ہے، جنت کی نعمتیں پائے گا، اور جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا اس کا نام ان لوگوں میں ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ بہت ہی زیادہ سخت کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ مبارکہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام یہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوگا؟ یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بندے کا شرح صدر ہو جاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اس کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اس کی نشانی کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا، آخرت کی فکر کرنا اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا، یعنی موت سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ جس کو تم دیکھو کہ یہ تین علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں تو اس کا شرح صدر ہو چکا ہوگا، یعنی اس کے سینے میں اللہ نے اپنا نور پیدا فرما دیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔